السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جامعہ اسلامیہ کے اندر قبول فرمائے۔ بہت سارے ساتھی ٹیسٹ کے حوالے سے پریشان ہیں اور کمنٹ سیکشن کے اندر بہت سارے ساتھیوں نے سوالات کیے، تو کچھ چیزیں ایسی تھی جو پچھلی ویڈیو کے اندر میں بیان کرنا بھول گیا تھا، کچھ وضاحتیں تھیں جو بیان نہیں کی تھی، تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا، اور آپ نے ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی معلومات مس نہ ہو جائے۔ تو چلتے ہیں جامعہ کی تعلیمات کی طرف۔ یہاں پر پہلے بھی ہم کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، لیکن اس خانے کے اندر جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں وہ ہم نے بیان نہیں کی تھی۔ کچھ شروط ہیں یہاں پر کہ کون سے لڑکے ہیں، کون سے طالب علم ہیں جو ٹیسٹ دیں گے، اور کون سے وہ لڑکے ہیں جو ٹیسٹ نہیں دیں گے، جن کے لیے ٹیسٹ دینا ضروری نہیں ہے۔ یعنی کہ کن کے لیے ٹیسٹ دینا ضروری ہے، لازمی ہے، اور کن کے لیے ٹیسٹ دینا ضروری یا لازمی نہیں ہے، اس حوالے سے یہاں پر کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلی شرط ہے من الدول غیر العربیہ، وہ ممالک کے لڑکے جو عرب ممالک سے نہیں ہیں، یعنی کہ غیر عربی زبان والے ہیں، جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے۔ الحاصلون علی الشہادۃ الثانویہ بغیر اللغہ عربیہ، اور ان کی جو شہادت ثانویہ ہے وہ عربی زبان کے اندر نہیں ہے۔ عموماً انڈیا پاکستان کے اندر اگر کسی کے پاس سرکاری سند ہے، گورنمنٹ کی سند ہے، تو وہ عربی زبان کے اندر نہیں ہوتی، انگلش میں ہوتی ہے یا ان کی مادری زبان کے اندر ہوتی ہے۔ ہاں، مدارس کی جو اسناد ہوتی ہے وہ عربی زبان کے اندر ہوتی ہے۔ وحال طلبهم مؤہل لدخول الاختبار اللغہ عربیہ، وہ اور ان کی طلب کا جو سٹیٹس ہے، حالت ہے، وہ یہ ہو مؤہل لدخول الاختبار اللغہ عربیہ۔ تو یہ تین شروط والے لڑکے عربی زبان کا ٹیسٹ دیں گے، اور ان کے لیے عربی زبان کا ٹیسٹ دینا لازمی ہے۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ وہ عرب ممالک میں سے نہ ہو، یعنی کہ ان کی مادری زبان عربی نہ ہو، اور ان کے پاس جو شہادت ثانویہ ہے جس کی بیس پر انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے وہ انگلش زبان کے اندر ہو یا کسی اور زبان کے اندر ہو، عربی زبان کے اندر نہیں ہو۔ اور تیسرا یہ کہ ان کے سٹیٹس جو ہو طلب کا وہ مؤہل لدخول الاختبار اللغہ عربیہ۔ اور وہ لڑکے جن کے لیے عربی زبان کا ٹیسٹ دینا لازمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، من الدول غیر العربیہ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جتنے بھی عرب ممالک کے لڑکے ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے، جو عربی بولتے ہیں، ان کے لیے ٹیسٹ دینا ضروری نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر الحاصلون علی الشہادۃ الثانویہ، وہ لڑکے جن کی شہادت ثانویہ عربی زبان کے اندر ہے، یعنی کہ ایشین انڈیا پاکستان کے وہ لڑکے جو مدارس کے بیس پر جنہوں نے اپلائی کیا ہے اور مدرسے کی سند لگائی ہے اور وہ سند عربی زبان کے اندر ہے، تو ان کو یہ ٹیسٹ دینا ضروری نہیں ہے۔ یہاں پر آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، یہاں پر اصل سند کی بات ہو رہی ہے، ترجمے کی بات نہیں ہو رہی، ٹرانسلیشن کی بات نہیں ہو رہی، اصل سند کی بات ہو رہی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ان کی طلب کا جو سٹیٹس ہے وہ تحت الدراسہ ہو، یعنی کہ مؤہل لدخول الاختبار نہ ہو، تو یہ لڑکے ٹیسٹ نہیں دیں گے، ان کے لیے ٹیسٹ دینا ضروری نہیں ہے۔ یہاں پر ٹیسٹ کی ڈیٹ کی طرف آ جاتے ہیں، تو یہاں پر ایشیا والوں کے لیے یہاں پر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے 25 رجب ہے، اور آپ کی میلادی ڈیٹ جو بن رہی ہے وہ 26 تاریخ بن رہی ہے اس مہینے کی، سن 2022۔ الساعة الثالثة مساءً بتوقیت السعودیہ، سعودیہ کے ٹائم کے مطابق 3 بجے آپ کا ٹیسٹ شروع ہوگا۔ اب انڈیا والے، پاکستان والے اپنے حساب سے دیکھ لیں کہ سعودیہ کے 3 بجے ہوں گے تو ان کے ملک میں کتنا ٹائم بنتا ہے۔ پاکستان میں تو 5 بجے جو ہے بنیں گے، تو باقی انڈیا والے اور باقی ممالک والے اپنا ٹائم دیکھ لیں۔ اور یہاں پر کچھ اور ایشیا والوں کے لیے جو ہے نا لکھا ہوا ہے جمیع المتقدمین ممن لم یتمکن من الاختبار فی الموعد المحدد من قارۃ آسیہ، تمام وہ لڑکے جنہوں نے سن 2021 کے اندر ڈیٹ آنے کے بعد ٹیسٹ نہیں دیا تھا، کسی بھی وجہ سے ان کو پتہ نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، یا سستی کی وجہ سے یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ ٹیسٹ دینے سے پیچھے رہ گئے تھے، تو انہوں نے پیر کے دن 27 رجب اور 28 میلادی تاریخ یعنی انگلش ڈیٹ 28 کے موافق وہ ٹیسٹ دیں گے۔ الساعة الرابعة مساء بتوقیت السعودیہ، سعودیہ کے 4 بجے کے مطابق، یعنی سعودی ٹائم کے 4 بجے ان کو ٹیسٹ دینا ہوگا۔ تو اس کے علاوہ باقی ممالک کا بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر ہم دوبارہ آ جاتے ہیں کہ آپ کو لنک کہاں سے ملے گا، آپ نے ٹیسٹ کیسے دینا ہے۔
تو یہ مدینہ یونیورسٹی کی آفیشیل ویب سائٹ میرے سامنے اوپن ہے، اور یہاں پر امتحان کے متعلق کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اعلان وغیرہ لکھا ہوا ہے جو پہلے ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ تو یہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے بِأَنَّ الاختبار سيكون عبر الرابط التالي، کہ اختبار جو ہے وہ نیچے دے گئے لنک کے اوپر ہوگا۔ تو یہ لنک آپ نے کاپی کرنا ہے۔ ویسے میں نے ویڈیو کے نیچے مطلب ڈسکرپشن کے اندر یہ لنک آپ کو پہلے بھی دے دیا ہے، اور اب بھی میں انشاءاللہ دے دوں گا۔ تو یہاں پر یہ لنک میں نے کاپی کر کے یہاں پر انٹر کیا ہے، تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے اوپن ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اسم المستقدم اور کلمۃ المرور، تو یہاں پر آپ نے رقم التسجیل جو آپ کا ہے یہ آپ نے کاپی کرنا ہے، اپلیکیشن نمبر، اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے اسم المستقدم میں اور کلمۃ المرور میں آپ نے اس کو انٹر کر لینا ہے، اور اس کے بعد تسجیل الدخول کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ یہاں پر ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ جن لڑکوں کا مؤخر لدخول الاختبار آ رہا ہے، اس کے باوجود بھی ان کو یہ ایرر شو ہو رہا ہے کہ آپ کا اسم المستقدم اور کلمۃ المرور جو ہے وہ غلط ہے۔ تو یہ جامعہ کی طرف سے ابھی ویب سائٹ کو فعال نہیں کیا گیا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ امتحان سے پہلے یہ ویب سائٹ جو ہے فعال ہو جائے گی، اور جیسے آپ اپنا یہاں پر اپلیکیشن نمبر اور یہاں پر بھی اپلیکیشن نمبر انٹر کریں گے اور تسجیل دخول کے اوپر کلک کریں گے، تو آپ کی یہ امتحان کی جو پورٹل ہے یہ اوپن ہو جائے گا، اور اس کا جو اندر کا انٹرفیس ہے اس کے حوالے سے میں نے ٹیسٹ اور انٹرویو والی ویڈیو جو ہے وہ بنا رکھی ہے۔ اس کے اوپر میں نے آپ کو پریکٹیکل لاگ ان کر کے بھی دکھایا تھا کہ آپ نے لاگ ان کیسے ہونا ہے، اور آپ کو امتحان کا اندر لنک کیسے ملے گا، وہ ساری چیزیں میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں، تو آپ نے لازمی وہ ویڈیو بھی دیکھنی ہے۔ تو امید ہے کہ بہت سارے ساتھیوں کے سوالات جو تھے وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے، اور انشاءاللہ ان کی پریشانی بھی حل ہو گئی ہوگی۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے آخر تک انتظار کرنا ہے، کیونکہ جامعہ کی طرف سے طلب کا جو سٹیٹس ہے وہ آہستہ آہستہ اپڈیٹ ہو رہا ہے۔ کچھ لڑکوں کے پہلے ہوئے، کچھ کے بعد میں ہوئے، کچھ کے آج ہوئے، تو اس طرح سٹیٹس اپڈیٹ ہو رہا ہے۔ تو آپ کے پاس 25 تاریخ رجب اور 26 تاریخ میلادی تک آپ کے پاس ٹائم ہے۔ تو آپ نے امتحان کے آخری منٹ سے پہلے اپنی طلب کا سٹیٹس چیک کرتے رہنا ہے۔ اگر آپ کا مؤہل لدخول الاختبار آ جائے تو پھر آپ کو امتحان دینا لازمی ہوگا۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، اور جن کا سٹیٹس تحت دراسہ ہے ان کو بھی پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہ یونیورسٹی کی طرف سے ہے، یونیورسٹی کا ایک نظام ہے۔ یا تو آپ کی شہادہ جو ہے وہ انگلش کے اندر نہیں ہوگی، عربی کے اندر ہوگی، اس لیے آپ کا تحت دراسہ آ رہا ہے، یا کوئی اور بھی یونیورسٹی کی طرف سے کوئی ترجیح ہو سکتی ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ ہاں، یونیورسٹی کے نظام کے موافق آپ نے چلنا ہے۔ جو اہل ہیں اختبار دینے کے ان کو لازمی اختبار دینا ہے، پیچھے نہیں رہنا۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ ساری باتیں آپ کی کلیئر ہو گئی ہوں گی، ٹائم کے حوالے سے بھی اور باقی باتیں بھی۔ ہاں، ایک اور ساتھی جنہوں نے سوال کیا تھا کہ جو سائنسی کالجز والے ہیں کیا ان کو بھی امتحان دینا لازمی ہوگا؟ تو پچھلے سال کی جو شروط تھی جامعہ کی ان میں یہ تھا کہ سائنسی کالجز والے بھی امتحان دیں گے، لازمی دیں گے، ان کو امتحان میں داخل ہونا لازم ہے۔ لیکن چونکہ سائنسی کالجز کی اندر انگلش کے اندر تعلیم ہوتی ہے، تو ان کے لیے عربی زبان ضروری نہیں ہے، تو اس لیے ان کے جو نمبر ہے ٹیسٹ کے وہ کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے۔ لیکن یونیورسٹی جب دیکھے گی کہ اس طالب علم کو عربی زبان بالکل نہیں آتی، تو جب یونیورسٹی چاہے گی تو بیچ میں ان کو کوئی عربی زبان کا کورس وہ کرا دیں گے، تو اس لیے بھی ان کو انٹر ہونا لازمی ہے۔ تو اس سال نئی تعلیمات کے موافق اگر کوئی بھی سائنسی ایک کالجز والا اسٹوڈنٹ ہے جنہوں نے سائنس کے اندر اپلائی کیا ہوا ہے، اگر اس کا مؤہل لدخول الاختبار آ رہا ہے تو اس کو لازمی امتحان دینا ہوگا۔ ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں، جتنے بھی لڑکے جنہوں نے سائنسی کالجز کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، اگر ان کا تحت دراسہ کی جگہ مؤہل لدخول الاختبار آ رہا ہے تو ان کو امتحان میں انٹر ہونا لازمی ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ نے لازمی امتحان کے اندر انٹر ہونا ہے اور امتحان کو پاس کرنا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے سارے سوالوں کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ آپ نے ٹیسٹ اور انٹرویو والی ویڈیو لازمی دیکھنی ہے، نیچے ویڈیو کے اندر میں اس کا لنک دے دوں گا، کیونکہ اس میں نے پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھایا ہے کہ آپ نے لاگ ان کیسے ہونا ہے، اور آگے جا کے آپ کو لنک امتحان کا کہاں سے ملے گا۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، مجھے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔